بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے ہی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں۔ محترم بزرگان دین، محلے کے بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ نے مومنین پر، مسلمانوں پر، عالم اسلام پر، عالم دنیا پر یہ احسان کیا تھا، اور سب سے بڑا احسان یہ تھا اس وقت پوری امت پر۔ اس وقت 1400 سال پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، اور ختم دنیا کے اختتام تک اللہ نے احسان کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، ہم لوگوں کو نبی بنا کر اور اس امت کا رہنما بنا کر، قائد بنا کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا جو قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات، اللہ کی نشانیوں ان کو کھول کر بتلاتا ہے، ان کو کتاب سکھلاتا ہے، ان کو حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے۔ اور پھر ایک شرط لگا دی، اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا امت تک، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنی امت کے ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچا دو کہ پہلے وہ مجھ سے محبت کرے تو اللہ پھر ان سے محبت کرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اتباع، ان کے ساتھ مکمل وفاداری، فرما برداری، ان کے احکام کی تکمیل، ممنوعات سے دور رہنا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ضمن میں آتی ہیں، جس پر اترنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اگر وہ کامل مسلمان بننا چاہتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس سے زیادہ؟ من والدہ وولدہ، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، اور تمام اس کے اقربا سے، متعلقین سے، پوری دنیا سے سب سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر اس کے بزنس کے بیچ میں، اس کے بچوں کے بیچ میں، حتیٰ کہ اس کے والدین کے بیچ میں اگر میں آ رہا ہوں تو اس پر لازم ہے وہ ان کو ترک کر کے مجھ کو لازم پکڑے۔ یہ ہے محبت، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے اس میں بازیاں ماری تھی،
ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں والدین کو چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی، یہ اس ضمن میں ہے کہ والدین اگر کافر ہو، جنگ کے لیے سامنے اتر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف بک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ بھی بغاوت جائز ہے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو اس وقت تھوڑے بہت جو مسلمان تھے، ایسا نہیں تھا کہ پورا گھر ایک ساتھ مسلمان ہو جاتا تھا، بیوی بھی مسلمان ہو رہی ہے، بچے بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور ماں باپ بھی مسلمان، ایسا نہیں تھا۔ گھر میں ایک فرد اگر مسلمان ہوا تو پورا گھر اس کا دشمن بن جاتا تھا، اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا، ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی، جنگ بدر کا قصہ ہوا، واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی، دشمنوں کی تعداد ہزاروں میں سے تھی، اور آپ کو میں بتلا دوں کہ یہ بہت عجیب و غریب جنگ تھی، بہت زیادہ امتحانات سے گزرنے والے جنگ تھی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں جتنوں نے شمولیت اختیار کی، جتنے شامل ہوئے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ جو چاہو تم وہ کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کیوں؟ بہت زیادہ امتحانات سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ ایک تو ان کے پاس گھوڑے نہیں، چند ہتھیار نہیں سوائے چند، اس میں کمزور بھی تھے، اس میں کچھ نوجوان بھی تھے، جنگجو بھی نہیں تھے، ٹریننگ یافتہ بھی نہیں تھے، تربیت یافتہ بھی نہیں تھے، جنگ کے لیے نکل پڑے، تھوڑے ہیں۔ دشمن کے پاس لشکر ہے، ایسا لشکر جو تربیت یافتہ ہے، تلوار چلانے میں ماہر ہے، گھوڑوں پر سوار ہے۔ ادھر فاقہ زدہ فوج تھی صحابہ کرام کی کچھ، ادھر پیڑ بھرے ہوئے سیراب نوجوانوں کا جتھا تھا۔ اور ایک بات امتحانات والی یہ تھی کہ کسی کے سامنے اپنا خود کا باپ کھڑا ہے، کسی کے سامنے بھائی کھڑا ہے، کسی کے سامنے چچا کھڑا ہے۔ تلوار چلانی ہے، باپ کی گردن پر بھی چلانی پڑے گی، تلوار چلانی ہے، بھائی کو نظر انداز کرنا پڑے گا، تلوار چلانی ہے، چچا کا قتل کرنا پڑے گا۔ وہ رشتہ دار جنہوں نے پالا پوسا تھا، جن کے ساتھ زندگیوں کا اتنا سال گزرا تھا، زندگی کے اتنے برس گزرے تھے، ان پر تلوار چلانے کی بات تھی۔ صحابہ کرام کی محبت واقعی اس دنیا کے تمام افراد سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے تلوار چلائی، انہوں نے باپ کے خلاف تلوار چلائی، بیٹے کے خلاف تلوار چلائی۔ عتبہ نے اپنے بیٹے اور باپ کے خلاف تلوار چلائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے خلاف تلوار چلائی، کسی نے اپنے چچا کے خلاف تلوار چلائی اور جنگ جیتی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، کہنے لگے اے ابو جان، اس جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے تھے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ایک مرتبہ میری زد میں آ جاتا، تیرا کام وہیں ختم کر دیتا، میں نہیں چھوڑتا تجھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی ہر تلوار، اٹھنے والی ہر قلم توڑ دی جائے گی، اور ان کے خلاف بولنے والی ہر زبانوں کو ختم کاٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا معیار تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم تھے۔ آج کوئی کہہ دے اسلام کے لیے اپنی پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاؤ، کسی میں دم نہیں ہے، ہم نہیں ہے، آپ کے اندر بھی نہیں ہے، میرے اندر بھی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ چلو جہاد کرنا ہے، گھر میں بیوی پڑی ہے، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ ہے، کوئی نہیں نکلے گا۔ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، سب چھوڑ دیا، سب ختم کر دیا۔
اتنی محبت تھی کہ اپنے سامنے بیٹا شہید ہو رہا ہے، فکر نہیں۔ ایک جنگ احد میں غالباً ایک عورت دوڑتی ہوئی جنگ احد میں جنگ کے میدان میں چلی آ رہی ہے، اس کو پتہ چلا کہ بازی پلٹ گئی، کفار کا حملہ ہو گیا، خالد ابن ولید نے حملہ کر دیا ہے، صحابہ کرام کو مار رہا ہے۔ پہلے وہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جنگ احد میں، حضرت خالد ابن ولید جو تھے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز بیٹھائے تھے اور کہا تھا یہاں سے ہلنا مت، یہاں سے ہٹنا مت، مگر کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی، وہ ہٹ گئے، پیچھے سے خالد ابن ولید پورے لشکر کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے اور کئی صحابہ کرام کو شہید کیا۔ خبر دور تک پہنچی، وہ عورت دوڑتی آ رہی ہے، اس کو کسی نے کہا ارے تیرا بیٹا مر گیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا آگے بڑھی، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، پڑھا آگے بڑھی، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، انا للہ پڑھی، کہنے لگی ارے سب میرے رشتہ داروں کے بارے میں بتلا رہے ہو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ سلامت ہے یا نہیں، انہیں کیا ہوا؟ جب جنگ کے میدان میں پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، میری پوری کائنات زندہ ہے۔ ایک بچے کو لے کر آ رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کے نبی اس کو بھی جہاد میں لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا میں کیا کروں گا، یہ جنگ کے میدان میں کیا کام آئے گا؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی آپ پر حملہ کرے، کفار کی طرف سے کوئی تیر آ رہا ہو، اس بچے کو آگے کر دینا، مجھے فخر ہوگا کہ میرا بچہ جنگ کے میدان میں وقت کے نبی کے لیے شہید ہوا ہے، شہادت حاصل کی۔ یہ وہ محبت تھی صحابہ کرام۔ ایک سفیر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کرتا ہے، بات اچھی سے کر رہا ہے، تہذیب سے کر رہا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کسی کی خوشامد کرنی ہو، کسی کا ادب کرنا ہو تو اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے، یہ بھی ہاتھ لگا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کہا ہاتھ نیچے کا، کہا میں ان کا ادب کر رہا ہوں، مکہ کا دستور ہے۔ بولے یہ دستور یہاں نہیں چلے گا، اگر ہاتھ دوبارہ اوپر کیا تو مونڈھے سے ہاتھ اکھاڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھنے والی انگلیاں توڑ دی جائے، ہاتھ علم کر دیے جائے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ محبت تھی، اور اسی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے اگر باپ کھڑا ہوا ان کے خلاف، بھائی کھڑا ہوا تو خود ڈیمانڈ کی کہ اللہ کے نبی ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر قلم کریں گے۔ جنگ بدر ہی میں دیکھ لیجیے آپ، جتنے کفار جو تھے اس وقت جو گرفتار ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کہنے لگے آزاد نہیں کرنا ہے، انہوں نے تکلیف دی ہم لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، پتھر برسائے ہیں، اونٹ کی اوجڑیاں گاڑی ہیں، مارا ہے، لہو لہان کیا ہے، ان کو ان میں سے ہر فرد کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کیا جائے، آپ کے سامنے ہم ان کا سر قلم کریں گے، ان کی گردنیں الگ کریں گے، ان کی یہی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، رحمت للمسلمین بن کر نہیں آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے تھے، صرف ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے تھے، صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے، جانوروں کے لیے، چرند پرندے کے لیے، کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ کہنے لگے نہیں، سر نہیں قلم کرنا، فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر ان کو آزاد کر دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے دی تھی اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ بھی رحم دل تھے، نرم دل والے تھے، ان کی رائے پر عمل کیا گیا، مگر
اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی کہ ان کو ختم کر دو، مگر یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے کیا تھا، اس لیے اللہ نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مدینے کے آسمان پہ اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں۔ رائے جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درست تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، مگر ہم نے مشورہ کیا تھا، باہمی مشورے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ کہتے ہیں نا مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے، اگر غلط رائے پر بھی فیصلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت نازل کرتا ہے، مشورے کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ محبت تھی جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اور صرف بوڑھوں کے دل میں، نوجوانوں کے دل میں ایسا نہیں، بلکہ بچے بھی جو تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بچے تھے مگر ان کو اتنا پتہ تھا، ان کو وہ تربیت دی گئی تھی، ان کی گھروں میں وہ مائیں تھیں جو پاک باز تھی، جنہوں نے بہترین تربیت کی تھی۔ آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت معاذ کا، حضرت معوذ کا۔ یہ دونوں افرا نامی کسان کے بیٹے تھے، بچے تھے 13 سال کے، صحابہ کرام کی صفیں لگی، جنگ کے لیے صف لگ رہی ہے، جنگ بدر میں ہی، بدر کا ہی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان جس کا یہ لوگ پیچھا کر رہے تھے وہ تو مکہ پہنچ گئے تھے، اس نے ابو جہل اور بڑے بڑے سرداروں کو بھیج دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صف لگائی جائے، صفیں باندھی جائے اور جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو یہ بچے چھوٹے چھوٹے پتھر لا کر صحابہ کی صف میں کھڑے ہو گئے تاکہ اونچا دکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم بچے ہو، 13-14 سال کے تھے، تم کو جنگ میں شامل نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے ضد کرنے لگے، ایسے بتلانے لگے، پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، شوق تھا ہم نے بھی شامل ہونا ہے۔ شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ جنگ شروع ہوئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے تلوار لے کر، یہ بچے بھاگتے گئے، چچا سنو نا وہ ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا بولتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم کو بتاؤ وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا کرو گے؟ وہ سردار ہے، طاقتور ہے، اس کے دائیں بائیں نوجوان رہتے ہیں ننگی تلوار لے کر، تم لوگ بچے ہو۔ وہ لوگ ضد کرنے لگے تم ہم کو صرف بتا تو دو۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر ہوا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھیے وہی ہے، کہنا تھا دونوں بچے بھاگے، ابو جہل تو تکبر میں مبتلا گردن اونچی کر کے چل رہا تھا، بچوں کو دیکھ نہیں پایا، ایک بچے نے اس کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل گرا، دوسرا بچہ اس پر چڑھا، اس کا کام تمام کر دیا، ختم کر دیا۔ کہتے ہیں نا جنگ بدر میں صحابہ کرام نے کافروں کا خاتمہ کیا، ان دو بچوں نے پورے کفر کا خاتمہ کر دیا، اسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک کا تو مونڈا الگ ہو گیا، لٹکنے لگا، ایک کا ہاتھ، بچہ تھا 14 سال کا۔ آج کے بچے پب جی کھیل رہے ہیں بیٹھ کر، گیم کھیل رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے دین اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے، بس وہی جو مدرسے میں جا رہے ہیں وہ سیکھ لے رہے ہیں، گھر سے کچھ نہیں سیکھ رہے، ماں باپ کی تربیت ہے ہی نہیں، صرف وہی جو مدرسے میں آ کر سیکھے۔ غنیمت ہے یہ جو ماں باپ آج کے دور میں بچوں کو باقاعدہ مدرسہ بھیج رہے ہیں، وہ گرینڈ فادر اور مدر ایسا سمجھ لو آپ آج کے دور میں۔ باقی جو نہیں بھیج رہے ہیں ان کا تو آگے چل کر اللہ ہی مالک ہے۔ بچے تھے ایسے پاؤں لیا، ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ اکھاڑ دیا، یہاں ایک انگلی کٹ جائے لٹک جائے نا تو درد سے چلا کر جنگ کے میدان میں کیا کمرے میں جا کر چھپ جاتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، فلاں ڈاکٹر کو بتاؤ، یہاں پیر دبا کر کھینچ کر الگ کر دیا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ تکلیف دے رہا ہے، بار بار بیچ میں آ رہا ہے، آڑ میں لڑا کافروں سے، کسی نے وار کیا، دونوں ختم، شہید کر دیے گئے۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر بعد کے لوگوں کی بھی اتنی مثالیں ملتی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، کتنی مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے گردنیں کٹا دی، دور کی بات نہیں، پچھلی صدی کی، اس صدی کی، آج بھی وہ محبین زندہ ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے درد میں تکالیف میں مبتلا ہے، جھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گولی کھا رہے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتہ ایک نے گولی کھائی، شہید ہو گیا، نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے گولی مار دی گئی، شہید ہو گیا۔ نکل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے نکلیں گے اور یہ فوج آئیں گی، گولیوں کی بوچھار کریں گی، مر جائیں گے۔ اس کی ماں کہہ رہی ہے مجھے فخر ہے میرے بیٹے پر، وہ اللہ کے نبی کی محبت میں شہید ہوا۔ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 4 دنوں پہلے کی، ابھی بھی ہو رہا ہے آسام میں، دیگر علاقوں میں جو احتجاج ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کو اندر کر دیا گیا، 300 کے قریب گرفتاریاں ہوں گی، گولیاں، جنہوں نے گستاخی کی وہ گھوم رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی FIR نہیں، کوئی اقدام نہیں، بند کمرے میں مزے لے رہے ہیں، اور جو محبت میں ان کی گرفتاریوں کا مطالبہ لے کر روڈ پر نکل رہے ہیں ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو اندر کیا جائے۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اس دور میں بھی وہ محبین زندہ ہیں۔ اختر شیرانی شاعر گزرا ہے، آپ کو اس کا علم ہوگا غالباً، بڑا شاعر تھا، شرابی تھا، شاعر لوگ معذرت کے ساتھ 90% وہی رہتے ہیں، ابھی یہ سلسلہ کم ہے، پرانے دور میں ایک چڑھا لیتے تھے، اس کے بعد ان کے الفاظ کے جو منظومات نکلتے تھے وہ بہت غضب کے ہوتے تھے۔ اختر شیرانی یہ بھی مجلس لگا کر بیٹھتا تھا، اس کے بھی شاگرد تھے، بیٹھا کرتے تھے اور بڑی بڑی پھینکا کرتا تھا۔ اختر شیرانی شرابی تھا، 3 بوتل مارا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے سب، یہ واہ 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 ارشاد فرما رہے ہیں آپ کو جیسا تو کوئی نہیں، فیض اللہ کے فیض کے بارے میں کیا کہنا ہے، مرزا اسد خان کے بارے میں کیا کہنا ہے، غالب ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ ہاں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تو میرا شاگرد ہے، وہ تو ایسا ہے، افلاطون کے بارے میں، سقراط کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، ارے بولے وہ لوگ زندہ ہوتے تو میری مجلس میں آ کر بیٹھتے، دے رہا تھا لمبی لمبی، مگر جب اس سے یکا یک ایک نے شرارتاً پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، شراب میں تھا، نشے میں دھت، غصے میں کھڑا ہو گیا، بوتل مار دیا، اس کے سر پر بوتل مار دی جس نے یہ سوال کیا تھا۔ شرارتی کمینے، اس پاک مجلس میں، ناپاک مجلس میں، اس ناپاک مجلس میں تیری جرأت کیسے ہوئی اس پاک نام کو لینے کی؟ تو میرا موازنہ اس سے کرانا چاہتا ہے؟ اس کو بھگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ہمارا آخری سہارا ہے، تو مجھ سے ان کو بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ غصے میں آ گیا، ساری رات روتا رہا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، سیدھے راستے پر آیا۔ تو یہ محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یلغاریں ہو رہی ہیں، بکا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹے لانچن الزامات لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دماغ میں اور دلوں میں بھرا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کے واقعات ایسے آ چکے ہیں جو مسلمان ہیں مگر ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سب باتیں آتی ہیں۔ شادیوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگے، 11 شادیاں کیوں کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہوت پرست کہا جاتا ہے۔ آج مسلمان کتنے بھی کم درجے کا کمزور ایمان والا اس کا خون کھول اٹھتا ہے یہ سب باتیں سن کر۔ آج یہ سب بکا جا رہا ہے اور بک ہو رہے ہیں جن کو خود اپنے مذہب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو جمعہ کے دن بیان سننے آ جاتے ہیں، یہ تو پنڈت کا سامنا اسی وقت کرتے ہیں جب ان کے گھر پہ شادی ہو یا کسی کی میت ہو گئی ہو۔
ہمارے یہاں تو پھر بھی دین اسلام کی باتیں پتہ رہتی ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان مسجد سے اور مدرسے سے وابستہ رہتا ہے۔ یہ واحد مذہب ہے دنیا میں، مذہب اسلام، جس کے ماننے والے عقیدت رکھتے ہیں دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ۔ ان کے 80% لوگ تو ان کی عبادت گاہوں میں گھستے نہیں، سالوں ہو جاتے ہیں، مانتے نہیں، ان کے نزدیک کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، بس 10-15% جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں، جاتے ہیں، بجاتے ہیں اور کرتے ہیں، ورنہ ان کے دلوں میں اتنا محبت نہیں رہتی ہے ان کے بھی مذہب کی۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے کمزور درجے کے بھی ہو، نہ بھی مانتے ہو، نماز بھی نہ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ بھی نہ ہو، سنت پہ عمل بھی نہ ہو، لیکن اس نبی کو کوئی گالی دے دے، کوئی اس کے خلاف بول دے تو یہ مسلمان کانپ اٹھتا ہے، کھول اٹھتا ہے اس کا خون۔ ان کو خود اپنے مذہب کے بارے میں پتہ نہیں، ان کے دیویوں نے، دیوتاؤں نے 100 سینکڑوں شادیاں کی، کم عمری میں شادیاں کی، ان کو وہ نہیں پتہ ہے۔ اگر ان کو وہ پتہ ہوتا تو یہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بولتے، کیونکہ ایک اڑنے والی انگلی اگر سامنے والے کی طرف اٹھ رہی ہے تو باقی کی انگلیوں کا نشانہ یہ خود بنتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کے جو ان کے گاڈ ہے، ان کے جو قائد اور رہنما ہیں، رام جی، لکشمن جی، ان لوگوں کو مانتے ہیں۔ جب اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں کہا ہے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ جب سیتا کو راون نے کڈنیپ کیا تھا، اغوا کیا تھا، اس وقت سیتا نے کہا تھا میں 12 سال سے رام کے ساتھ رہ رہی ہوں، 12 سال سے۔ اس وقت سیتا کی عمر 18 سال تھی، 6 سال کی عمر میں رام نے سیتا سے شادی کی۔ سیتا کی بہن ارملا، اس نے لکشمن سے اسی دن شادی کی تھی جس دن رام نے سیتا سے کی تھی، اور ارملا سیتا سے چھوٹی تھی۔ یہ ہمارے اوپر، ہمارے دین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر آب و ہوا ہونے کی وجہ سے لڑکیاں جسمانی، فزیکلی، مینٹلی اعتبار سے وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے تو امریکہ میں 16 سال کی عمر میں لڑکی شادی کر سکتی ہے، انڈیا میں 18 کی عمر ہے، چین میں 21 سال کی عمر ہے۔ کیوں؟ چین والے امریکہ والے کو شہوت پرست بولیں گے، نفسانی خواہشات والے بولیں گے کہ تم لوگ تو 16 میں کروا دیتے، کہ آب و ہوا وہاں کی ویسی ہے۔ اور پھر پچھلے دور میں آپ جائیے، وہاں تو کم عمر میں رواج ہی تھا۔ آج کی آب و ہوا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہاں کی بچیاں فزیکلی اعتبار سے بھی فٹ نہیں ہوتی اور مینٹلی اعتبار سے بھی فٹ نہیں ہوتی، اس وقت ہو جاتی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر 11 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ایک بوڑھی عورت تھی اس وقت 40 سال کی، ان کے ساتھ شادی کی۔ اگر شہوت پرست معاذ اللہ ہوتے تو جوان لڑکیاں اس وقت نہیں تھی۔ مکہ والے تو بول رہے تھے کہ آپ چاہو تو مال و دولت کے انبار لگا سکتے ہیں، جس لڑکی سے آپ کو شادی کروا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کی نہیں مانا، کہا ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کر رکھ دے تو ان کی بات میں نہیں مانوں گا۔ اگر معاذ اللہ نفس پرست ہوتے تو 40 سال کی عورت سے شادی کرتے۔ اور آپ بتائیے، اس وقت کے کفار اور مشرکین ہر طریقے سے اللہ کے نبی کے خلاف بولا کرتے تھے، ایک بھی جگہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہی نہیں ہے کہ 11 شادیاں کیوں کی۔ اگر اس وقت ان کے درمیان میں عیب ہوتا تو انہوں نے تو رامائن بڑی بڑی چھاپ ڈالنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نہیں کی۔ اور پھر آپ کو یہ نقطہ بھی بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا جو بیوہ تھی اس وقت۔ آپ کے گھر میں ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی
جو مکمل اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حیات کو، دین کو ریکارڈ کر لے، از اول تا آخر ریکارڈ کر کے امت تک اس بات کو، اس نظام کو، اس احکام کو پہنچا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے باہر کی جو عادتیں تھی، اطوار تھی، ان سے ناواقف تھی، ان کو نہیں جانتی تھی۔ کم عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پھر وہاں سے پورے نظام کو دیکھا۔ آدھا دین تو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لیا ہے۔ اور پھر اگر کسی کم عمر، وہ کہتے ہیں کم عمر لڑکی کا نکاح انہوں نے کر دیا، حالانکہ وہ راضی نہ ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے تو فزیکلی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو اتنا سب نظام حیات، اتنی ہزاروں احادیث وہ اکٹھا کر پاتی؟ اس وقت عورتوں کے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، رخصت کے بعد وہ بتلایا کرتی تھی، پردے میں صحابہ کرام کو بھی بتلایا کرتی تھی۔ اتنی بڑی عالمہ، مدبرہ، فقیہہ تھی اس وقت۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان کی کچھ وجوہات تھی۔ اس وقت ہجرت کے بعد اسلامی نظام مملکت کو پھیلانا تھا، اس کی بنیادیں ڈالنی تھی، اس کو مضبوط کرنا تھا، دین اسلام کی اشاعت و ترویج کرنی تھی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا تھا، مائل کرنا تھا، لوگوں کو قریب کرنا تھا، اسلام کی حقانیت کو بتلا کر اسلامی گروہ کو، اسلامی نظام کو مضبوط کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین اس کا جو طریقہ تھا وہ رشتہ داریاں تھیں۔ ان لوگوں کو سب کو آپس میں جوڑ دو، کیونکہ اس وقت جو قبائل تھے وہ الگ الگ تھے، ان کے درمیان ہی جھگڑے رہتے تھے، عداوت، بغض، ان کے درمیان ایسا بغض تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لیا کرتے تھے۔ اگر ان کو ایک کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو قریب کیا جائے، پھر ایک کر دیا جائے، تو کئی 100 میلوں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں، اتنا احاطہ پورا مذہب اسلام اور اسلامی مملکت میں آ جائے گا، دین اسلام کی ترویج آسان ہوگی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان جیسے دشمن اسلام اس وقت دشمن تھے، بیٹی تھی، ان سے نکاح کیا، تھوڑی دشمنی اور کٹر پنتھی ختم ہو گئی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹیوں سے شادی کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹیاں دی، حضرت علی کو اپنی بیٹی دی، خاندانی قرابت کو مضبوط کر دیا، خاندانی رشتہ داری کو مضبوط کر دیا۔ حضرت خدیجہ بنی اسد بن عزہ سے تھی، حضرت عائشہ بنی تمیم سے تھی، حضرت حفصہ بنی عدی سے تھی، حضرت زینب بنت مخزوم، حضرت زینب اور حضرت میمونہ بنت حارث یہ عامر ابن صعصع قبیلے سے تھی، ان سے بھی دشمنی تھی، ان کو بھی ایک کر دیا۔ آگے چل کر قبیلہ بنو مستلق، غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ان سے شادی کی۔ قبیلہ بنو مستلق مکہ مدینہ کے بیچ میں سرحدی قبیلہ تھا، ان سے شادی کی، کئی 100 میل تک اسلام مضبوط ہو گیا۔ قبیلہ کلاب، کلب، بنی سلیم، قبیلہ بنو کندہ، یہ سب قبائل جو تھے، قبیلہ مخزوم، شادیاں کرنے کی وجہ سے ان سب قبیلوں کے درمیان باہمی الفت پیدا ہو گئی، ان کو ایک کیا، ان کے درمیان کی عداوتیں ختم کی، ان میں دین اسلام کی ترویج کی، دین کا ایسا بیج بویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، کوئی تلواریں نہیں چلی، کوئی کسی کے خلاف زیادہ جنگیں نہیں ہوئی، کوئی بہت ساری زیادہ شہادتیں واقع نہیں ہوئی، بہت زیادہ کفار کو نہیں مارا گیا، دونوں ملا کر کافر اور مشرک اور صحابہ کرام کو ملا کر 1000 سے کچھ زیادہ تک کی شہادتیں اور قتل کا واقعہ پیش آیا، اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ وجہ تھی اخلاق، وجہ تھی ان قبائل کو نزدیک کرنا۔ اس وقت یہ دشمنوں کے قبائل تھے، ان کی بیٹیاں کچھ
جو گرفتار ہو کر آئی ان سے شادیاں کی. ماریہ قبطیہ سے شادی کی، مصر کی تھی. مصر کے لوگ، شاہانہ لوگ آپ کے قریب ہوئے. حضرت جویریہ غالباً حضرت ابو سفیان کی جو بیٹی تھی بنو امیہ سے تھی، وہ لوگ قریب ہوئے. بنو امیہ میں خلافت چلی نا حضرت امیر معاویہ کی. تو ان سب کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو یہ قبائل پھیلے ہوئے ہوں قریب آئے. شہوت پرستی معاذ اللہ اگر ارادہ ہوتا تو اس وقت اچھی سے اچھی لڑکیاں پڑی تھیں، اور اگر شہوت پرستی کا ارادہ ہوتا نعوذ باللہ تو بیوہ عورتیں کیوں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت، آج تو کم ہے، اس وقت تو بیوہ عورتوں کو سر کا بوجھ سمجھا جاتا ہے. سر کا بوجھ، کوئی بیوہ ہو گئی ختم کر دے اس کو. کسی کا آدمی مر گیا، گھوڑے کی دم میں اس کو باندھ کر پتھریلی زمین میں دوڑا دیا کرتے تھے، مر جاتی تھی تڑپ کر، ختم ہو جاتی. نفرت کی نگاہوں سے جن عورتوں کو دیکھا جاتا تھا ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی ایک مجاہدہ تھا. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ایک بیوی تھی جو کنواری تھی، ورنہ ساری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ بیوائیں تھیں. جھوٹا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بہکاتے ہیں. آج ہماری خامی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو خود نہیں پہچانا تو دوسروں کو کیا بتائیں. اگر ایک عام آدمی کے سامنے کوئی یہ الزام لگا دے تو وہ عام آدمی اس الزام کو صاف کیسے کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. آج مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے حربہ، علماء کے خلاف ہو رہا ہے حربہ. علماء کو عوام سے دور کیا جا رہا ہے، عوام کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. مدرسوں پر ان کی نگاہیں، مسجدوں میں ان کو فوارے کی جگہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، فیل کیا جا رہا ہے. 1991 کا ایکٹ تھا، بن گیا تھا کہ بابری کے علاوہ کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی مندر ہو، اس کو ڈھایا نہیں جائے گا، شہید نہیں کیا جائے گا. حالانکہ وہ مندر یا مسجد چاہے مسجد پر بنی ہو یا وہ مسجد مندر پر بنی ہو، اس کے خلاف سماعت ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سسٹم ان کے پاس ہے، دشمن ایک ہو چکا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ لوگ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی اتباع نہ کر لو. تم ان کی کتنی بھی خوشامد کرو، کتنا بھی چاپلوسی کرو، یہ تم کو ختم کرنا چاہیں گے. یہ یا تو اپنی زمین سے نکالیں گے یا اپنے مذہب میں تم کو لانا چاہیں گے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں چاہیں گے. ہر طریقے سے اندلس، ماوراء النہر، بخارا، ان علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. آپ دیکھ لیجیے، وہاں پر پہلے مسجدوں کو بند کیا گیا، وہاں پر مدرسوں کو بند کیا گیا کہ جہاں سے یہ شاخائیں کھلتی ہیں، جہاں سے یہ تعلیمات دی جاتی ہیں، جہاں سے ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان جگہوں کو بند کر دو، ختم کر دو. ان کا ایمان ختم ہوگا، ان پر فتح کرنا آسان ہوگی. تو آج مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پڑھے، جانے، وجوہات جانے، اور جو خلاف بگ رہا ہے ان کو بتائے. ہدایت کی دعا مانگے، ہدایت نہیں ہے تو ان کی ضلالت کی دعا مانگے، ختم ہونے کی دعائیں مانگے. اللہ ہر کسی کو اتنی دور تک چھوٹ نہیں دیتا. یہ لوگوں کا ہاتھ ہم تک پہنچا تھا، چھوٹ مل گئی. اب ان لوگوں کا ہاتھ مسجدوں تک پہنچ چکا ہے، اللہ کے نبی کی ذات تک پہنچ چکا ہے. سمجھ لو تاریکی آ چکی ہے. اگر رات کی تاریکی یہ بتاتی ہے کہ جلد ہی سویرا ہونے والا ہے. فرعون نے بنی اسرائیل کو کاٹا، مارا، اللہ نے چھوڑ دی. بنی اسرائیل کی عورتوں کی عصمت دری کی، اللہ نے چھوڑ دی. بچوں کو کاٹا، اللہ نے چھوڑ دی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ستایا، اللہ نے چھوڑ دی. مگر اس کا ہاتھ جب مسجد تک اور ایک نبی تک پہنچ دیا، اللہ نے ڈبایا، نکالا، ڈبایا، تڑپا کر اس کو مارا. پھر فرمایا فَالْيَوْمَ نَنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشاں بنا رہے. آج یہ کر رہے ہیں، خوف کی کوئی بات نہیں ہے.
ہماری کوشش ہے قانونی کارروائی جہاں تک کرنا ہے کریں گے، خاموش ہو جائے گے، یہ اللہ کے گھر پر ہاتھ ڈال رہے، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں اور جہاں پر مسلمان کم تعداد میں ہیں، جہاں پر ستائے جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔